السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الیکشن کے بعد میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ یقیناً مجھے خوش آمدید کہیں گے۔ اس کی وجہ الیکشن ہی تھا، اس کی وجہ دین اسلام کے غلبے کی جد و جہد اور اقامت دین کے لیے کاوشیں تھیں جو ہم نے الحمدللہ کیں، اور عوام نے ہر جگہ پر جماعت اسلامی کے لوگوں کو پذیرائی دی، ان کو احترام دیا، ان کو عزت دی۔ اور انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا کہ جب جماعت اسلامی کو ووٹ بھی ملیں گے اور جماعت اسلامی کو سپورٹ دی جائے گی، اور جماعت اسلامی ایک خوشحال، فلاحی اور اسلامی ریاست پاکستان کی جو ہے وہ بنیاد رکھے گی انشاءاللہ۔ اور اس کے بعد امن و امان، ترقی و خوشحالی، اور پاکستان کے اندر اور پاکستان ترقی یافتہ ممالک کی جو صفیں ہیں اس میں شمار ہونے لگے گا۔ میرے عزیز دوستو، اس میں آپ نے دیکھا الیکشن کیسے ہوئے، کتنی حد تک دھاندلی ہوئی، لوگوں کو ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، مختلف طریقے سے لوگوں کو ٹارچر کیا گیا۔ پھر پولنگ ڈے والے دن جو ریگنگ ہوئی اس کی مثال اس پوری دنیا نے دیکھی۔ پھر اس پولنگ ڈے کی ریگنگ کے بعد جو مسائل ہوئے اور جو نتائج تبدیل کیے گئے وہ بھی ایک الگ داستان ہے۔ میرے عزیز دوستو، اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ آر اوز اور ڈی آر اوز نے جو بدمعاشی کی وہ بھی آپ کے سامنے ہے، اور پھر جو نامعلوم افراد نے جو بدمعاشی کی وہ بھی آپ کے سامنے ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ایک بہت بڑا زوردار تماچا حافظ نعیم الرحمن نے رسید کیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ میرے عزیز دوستو، اس دھرتی ماں کا وہ بیٹا، اس پاکستان کا بیٹا، وہ اسلام کا بیٹا جس نے میرٹ کی بنیاد کے اوپر کراچی میں کام کیا اور میرٹ کی بنیاد کے اوپر الیکشن لڑا، اور میرٹ کی بنیاد کے اوپر جو سیٹیں وہاں پر وہ جیت رہے ہیں صرف ان کا خواہاں ہے۔ ان کو فراڈ کر کے دوسرے کی جو جیتی ہوئی سیٹ تھی اس سے نوازا گیا، یہ سوچ کر کہ یہ بندہ بک جائے گا، یہ خاموش ہوگا، لیکن انہوں نے جیتی ہوئی سیٹ، کنفرمڈ سیٹ کو یہ کہہ کر ٹھکرا دیا کہ ہمیں خیرات میں سیٹ نہیں چاہیے، ہمیں جو عوام نے ووٹ دیا ہے، ہمیں جو عوام نے سپورٹ کیا ہے، ہمیں وہ سیٹیں چاہیے، ہمیں ایسی سیٹ نہیں چاہیے، ہم ایسی سیٹ کو جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، بالکل اسی طریقے سے آپ نے پھر دیکھا محترم سراج الحق صاحب امیر جماعت اسلامی پاکستان نے بھی استعفیٰ دیا۔ میرے عزیز دوستو، یہ ایک میرٹ ہے، یہ اس میرٹ آپ کو اس زمین کے اوپر جماعت اسلامی کے علاوہ کہیں نہیں ملے گا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں پی ٹی آئی کے چیئرمین کو آپ مینس نہیں کر سکتے، نہ وہ مینس ہو سکتا ہے۔ آپ نون لیگ کے چیئرمین کو مینس نہیں کر سکتے، نہ وہ ہو سکتا ہے اور نہ وہ خود کو ہونے دے گا۔ آپ زرداری کو مینس نہیں کر سکتے، نہ ہی آپ کر سکتے ہیں، نہ ہی وہ ہونے دے گا، اور نہ ہی وہ خاندان کے علاوہ کسی کو برداشت کرتا ہے۔ اسی طریقے سے جو بھی مذہبی جماعتیں ہیں یا سیاسی جماعتیں ہیں سب کو دیکھ لیں، یہ میرٹ سسٹم، یہ جمہوریت سسٹم، یہ شرائعت سسٹم جو صرف اور صرف آپ کو جماعت اسلامی کے اندر ملتا ہے، اور یہ تاریخ رقم ہوئی ہے کہ امیر جماعت اسلامی پاکستان محترم سراج الحق صاحب نے ریزگنیشن اس بنیاد کے اوپر دیا ہے کہ ہمیں الیکشن کے اندر ناکامی ہوئی ہے، اور شاید وہ ناکامی میری وجہ سے ہوئی ہو، شاید میں نے کم محنت کی ہو، شاید جو میرے سے لوگ ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں شاید وہ نہ میں کر پایا ہوں، تو اس بنیاد کے اوپر میں ریزائن دے رہا ہوں۔ میرے عزیز دوستو، یہ وہ جمہوری حسن ہے کہ نہ تو پارٹی کسی کی جاگیر ہونی چاہیے اور نہ ہی سیاست کسی کی کوئی موروثیت ہونی چاہیے، یہ صرف اور صرف میرٹ اور کارکردگی کی بنیاد کے اوپر ہونا چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ جماعت اسلامی کو جب لوگ ووٹ دیں گے، اس کو سپورٹ دیں گے، جماعت اسلامی ایک اپنی تاریخ رکھتی ہے کہ اس تاریخ کے اندر لوگ دیکھتے ہیں کہ ان کے میئر ہوں، ان کے ایم پی اے ہوں، ان کے ایم این اے ہوں، ان کے وزیر ہوں، ان کے کونسلر لیول تک کوئی بھی بندہ اس کے اوپر کرپشن کا کوئی داغ نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستو، انشاءاللہ جماعت اسلامی کے جو کارکنان ہیں وہ اپنی محنت کو جاری و ساری رکھیں گے اور اپنا کام کو کر دکھائیں گے، اور ہر جگہ کے اوپر عوام کے لیے، پاکستان کے لیے، اسلام کے لیے لڑتے ہوئے نظر آئیں گے، اور انشاءاللہ پاکستان کی عوام بھی
جماعت اسلامی کے لوگوں کو، ان کے نمائندگان کو انشاءاللہ سپورٹ کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔